بالکل صحیح. چلے سر، یہ بات اب ہمیں بتائیے کہ قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس سے پہلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کی، جو کہ جنرل پرسیپشن ہم سب کو بتایا جاتا ہے. مجھے بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہے نا، کوئی عام انسان کا تو یہ کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے دنیا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ پریویس کتابوں کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا اور قرآن کے ساتھ بھی لوگ کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہٹ اینڈ ٹرائل سے یہ چیز جاننا چاہ رہا ہے کہ پریویس کتابیں ہیں ان میں تحریف ہو جائے گی، تو ان کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ اصل میں اللہ کی اسکیم کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض پر جب انسان کو بھیجا تو ساتھ ہی یہ وعدہ کیا کہ اہبطوا جمیعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تم ٹھیک ہے. زمین پر اتر جاؤ اور اب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت مسلسل آتی رہے گی، اور جب ٹھیک تم ہے. اس ہدایت پر عمل کرو گے تو تمہارے لیے کسی خوف اور غم کا کوئی امکان نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے یہ انسانی زندگی یہ ارتقاء پذیر ہوتی رہی. جب انسان بہت محدود تھے تو ان کی ضروریات بھی بڑی محدود تھی، ان کا علم بھی بڑا محدود تھا، اور ان کو ہدایت بھی بہت کم ضرورت تھی. تو اس دور کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق ہدایت دی. پھر انسانیت آگے بڑھی، مختلف شعبوں میں اور قبائلوں میں بڑھتی گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے اور ہر قوم میں پیغمبر بھیجے اور ان کے مطابق ان کو ہدایات دیتا رہا اللہ تعالیٰ. ہر ٹھیک ہے. زبان میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، ہر زبان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت بھیجی. پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ انسانیت ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منتخب کیا کہ وہ یہ جو دین کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کریں اور لوگوں تک ہدایت پہنچائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ایک حصے میں 4,500 پیغمبر بھیجے اور ان کو بنیادی طور پر تورات کی شریعت دی. کوئی 1500 سال تک تورات کی یہ شریعت ریلیونٹ رہی. لیکن پھر انسانیت یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے عین مطابق ایک بین الاقوامی دور میں داخل ہو گئی، اور وہ ایسا دور تھا کہ پوری دنیا کا آپس میں انٹر کنیکشن یہ ڈیولپ ہو گیا. رسل و رسائل کے کمیونیکیشن کے ذرائع اتنا ڈیولپ ہو گئے کہ ایک علاقے کا انسان دوسرے علاقے تک جا سکے، ایک بولی بولنے والا دوسرے بولی بولنے والے تک کمیونیکیٹ کر سکے تجارت کے ذریعے اور سفر کے ذریعے. تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو، ساری دنیا کے انسانوں کو ایک لاسٹ میسج دیا قرآن کے ذریعے. ٹھیک ہے. اب آپ کے اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ جو پچھلی ہدایتیں تھیں وہ ٹائم باؤنڈ تھیں، وہ کسی خاص علاقے کے لیے تھی، کسی خاص زبان کے لیے تھی اور کسی خاص عہد کے لیے تھی. لہٰذا ان کو تو مٹنا ہی تھا، ان کو irrelevant ہونا ہی تھا. اس لیے یہ اب سوال نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی. جب ان کا دور تھا اللہ نے ان کی پوری حفاظت کی، جب وہ دور گزر گیا تو اب وہ irrelevant ہے، اب ان کا ہونا نہ ہونا یہ برابر ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک آخری فائنل ورڈ دیا ہے اس انسانوں کو جو قیامت تک کے لیے ایک ایسے سٹیج پہ کہ اب ایک دنیا اس سے آگے، یعنی ظاہر ہے کہ ایک بیس لائن جو انسانی فکر نے ہے وہ حاصل کر لی ہے. ایک بیس لائن انسانوں کو حاصل ہو گئی پوری دنیا کے. اس کے بعد وہ ظاہر ارتقا کریں گے، اس کے بعد ان کے علم میں اضافہ ہوگا، ان کے تجربات میں اضافہ ہوگا، ان کے مشاہدات میں اضافہ ہوگا، لیکن وہ جو بیس لائن ہے وہ انشاءاللہ انٹیکٹ رہے گی، قائم رہے گی. لہذا اب انسانوں کے لیے جو ہدایت ضروری تھی وہ قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور چونکہ اس نے قیامت تک رہنا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خصوصی اس کو سیف گارڈ کیا. اس کو یعنی سابقہ جو وہ تھے تورات ہے یا انجیل ہے یا سابقہ صحیفے ہیں، اور جب آپ بات کریں گے تو پھر انشاءاللہ ان کا ہم ڈیٹیل میں انالیسس بھی کریں گے. تو اس میں جو تھا لوگوں نے اپنی طرف سے انٹرپریٹیشنز داخل کر لی تھی، اپنی طرف سے بہت سارا مواد داخل کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس فائنل ورڈ کو، اس قرآن پاک کو ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھا قیامت تک کے لیے، تاکہ قیامت تک کے آنے والے انسان کو یہ حجت نہ رہے، اس کے پاس یہ دلیل نہ رہے کہ میرے پاس تو اللہ کی کتاب پہنچی نہیں یا خالص اللہ کا کلام پہنچا نہیں تو میں کیسے عمل کروں. قیامت تک کا انسان وہ یہ گلہ اب اللہ سے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کا کلام محفوظ ہے. ٹھیک ہے سر، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو محفوظ فرمایا، لیکن دوسری کتابیں جتنی بھی تھی
ان کو پھر اللہ تعالیٰ سرے سے ہی مٹا دیتا نا. اگر آپ نے بھی ورڈ بولا کہ وہ irrelevant ہے, ان کا ہونا نہ ہونا کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا, آپ نے کچھ الفاظ کے رد و بدل سے بات یہی کی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹلی وینش کر دیتا. یہ کیا بات ہوئی کہ کچھ چیزیں موجود ہیں اور کچھ اس میں تحریفیں ہو گئیں, اللہ تعالیٰ اس کو سارا کچھ وینش کرتے دنیا میں صرف قرآن پاک صرف رہنے دیتا تاکہ یہ تمام تر اختلافات ہی ختم ہو جاتے. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جب نازل کیا تو قرآن پاک بھی آیت اتار دی نا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا, اور اس کے ذریعے اور قرآن کے بہت ساری دوسرے آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عملاً منسوخ کر دیا سابقہ شریعتوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے تو منسوخ ہی کرنا تھا نا, وہ اللہ نے کر دیا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا انتظام ہوتا کہ ایک دم آگ لگ جاتی ان سارے صحیفوں کو اور وہ ختم ہو جاتے, تو یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اللہ, اور یہ دیکھیں دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا, آپ ایک ریٹن آرڈر دیتے ہیں کہ جو پچھلا قانون ہے وہ ریپیل, وہ جو ہے وہ ریپیل ہو گیا ہے, وہ منسوخ ہو گیا ہے, تو وہی ایک ریٹن آرڈر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں دے دیا کہ صحابہ صحیفے منسوخ ہیں, اب ان کی کوئی ریلیونسی نہیں ہے. مگر سر اتنا کہہ دینے سے تو انسان نہیں نا کنونس ہوگا کہ سابقہ سارے کے سارے منسوخ ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس بخیر, ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ فہم تو نہیں رکھتے, اللہ تعالیٰ کی حکمت تو ہر چیز میں. شاید آپ کے ذہن میں یہ ہے نا کہ اس کے لیے کوئی معجزاتی طریقہ اختیار کیا جاتا کہ وہ ختم ہو جاتی ہے, تو ظاہر ہے یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کرۂ ارض میں انسان کو بھیجا ہی آزمائش کے لیے. اب آزمائش کیسے ہوگی؟ اگر ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں اور ساری چیزیں واضح ہو جائیں تو پھر امتحان کی تو گنجائش ہی نہیں رہے گی. امتحان کی گنجائش تو رہے گی تب جب آپ کے سامنے دو راستے ہوں, ان میں سے آپ اپنی مرضی اور اختیار سے کسی ایک کا انتخاب کریں. اب آپ کے سامنے ایک ہی راستہ ہو تو پھر تو سب نے اسی پہ چلنا ہے, تو پھر امتحان اور آزمائش تو ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان تو ڈالا ہے نا, تو اس وجہ سے یہ ساری ویرائٹی موجود ہے. چلیں ٹھیک ہے, یہ بات ہم مان لیتے ہیں. چلے اب مجھے بتائیں, آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں کمپیریٹیو ریلیجنس کے, تو آپ کی پرسیپشن ہے کیا یہ جو اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ ہے, یہ تو ان کو انجیل تو کہنا نہیں چاہیے کیونکہ دیز آر مارک, میتھیو, لیوک, جان, بائبل اکارڈنگ ٹو جان, اکارڈنگ ٹو لیوک, اکارڈنگ ٹو مارک. مطلب یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کئی ہوئی باتیں کیا اس میں موجود ہیں, یا اللہ تعالیٰ کا کلام اس میں موجود ہے, اس کو انجیل کہنا چاہیے؟ دونوں کے بارے میں اچھا, اس میں ذرا تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ہمارے پاس بائبل موجود ہے نا, اس بائبل کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں, اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ. جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے جسے عہد نامہ عتیق کہتے ہیں, اس کے جو پہلے 5 چیپٹرز ہیں, پہلے 5 چیپٹرز جس میں پیدائش ہے, عروج ہے, گنتی ہے, اخبار ہے اور استثناء ہے, یہ جو 5 ہیں یہ تورات کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو انجیل ہے یہ بنیادی طور پر 4 انجیلیں ہیں, لوقا کی انجیل, مرکز کی انجیل, یوحنا کی انجیل اور متی کی انجیل, یہ 4 انجیلیں. اچھا, اب اس میں یہ یاد رکھیے کہ یہ براہ راست اللہ کا کلام نہیں ہے اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. بلکہ جو تورات ہے یہ اصل میں بایوگرافی ہے حضرت موسیٰ کی. اچھا. اور اس بایوگرافی میں حضرت موسیٰ کا جو وعظ ہے یا جو ان کا تلقین ہے یا جو ان کی زبان سے اللہ کا کلام نازل ہوا ہے وہ بھی درج ہو گیا. لہذا یہ ایک مکسچر بن گیا ہے جس میں بعض اوقات ہم یہ اسرٹن نہیں کر سکتے کہ فلاں بات اللہ کی کون سی بات ہے اور بعد میں لکھنے والے کی کون سی بات ہے. یعنی ان قوموں نے جو سب سے بڑا ان سے غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات کو اور پیغمبر کی سیرت کو مکس کر دیا اس کلام کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے. یہی کام ہوا انجیلوں کے ساتھ بھی. یہ جو 4 انجیلیں ہیں یہ بایوگرافی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی, اور جب وہ بایوگرافی بیان کرنے والا بایوگرافی بیان کرتا ہے تو کہیں کہیں ان کی زبان سے جو کلمات وہی کے ہوتے ہیں وہ بھی درج کر دیتا ہے. اب سننے والا پڑھنے والا جو ہے وہ اس میں یہ ڈسٹنکشن نہیں کر سکتا کہ اس میں سے کون سے ورڈز اللہ کے ہیں اور کون سے ورڈز اس بایوگرافی بیان کرنے والے کے ہیں. ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے. جبکہ اس کا جب ہم کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں قرآن پاک سے, تو قرآن پاک
کو بالکل واضح طور پر سیف گارڈ کیا گیا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کاتب کو بلواتے تھے اور اس کو لکھوا بھی دیتے تھے، پھر صحابہ ٹھیک کی ہے، محفل میں اس کو پڑھ کے سناتے تھے، نماز میں اسے پڑھ کے سناتے تھے، تو لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ فلاں آیات ہیں جو قرآن کی ہیں۔ اور صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ بالکل الگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کے جو ڈے ٹو ڈے کے جو معلومات ہیں وہ بالکل الگ سے کمپائل کیے گئے۔ لہذا ٹھیک ہے، قرآن کی صورت میں تو ہم بالکل واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام نازل ہوا وہ یہ ہے، وہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے والناس تک، ان دو جلدوں کے درمیان بند ہے، اس میں کوئی چیز اضافی نہیں ہے۔ جو حدیث ہے وہ اس سے بالکل الگ ہے، اور جو سیرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہے وہ اس سے بالکل الگ ہے، اور یہ چیزیں مسلمانوں نے مکس نہیں کی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام تھا یا مسلمانوں کا ایک ذوق تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آخری کتاب کو اس مکس ہونے سے بچا لیا۔ تو تورات کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ کا کلام موجود ہے، لیکن کیا یہ سارا کا سارا اللہ کا کلام ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح انجیل کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ اللہ کے کلام کے اجزاء موجود ہیں، لیکن کیا یہ سارا کا سارا اللہ کا کلام ہے؟ ایسا نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہو گئی۔